جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز ناظرین، آج ہم سورج کی پوجا کرنے والے ایک ایسے ہندو کا قصہ بیان کریں گے جس کی زندگی میں ایک ایسا معجزہ رونما ہوا جس نے اس کی زندگی بدل دی، اور پھر اس کے جنازے میں ایسا واقعہ رونما ہوا کہ جس سے سینکڑوں ہندو مسلمان ہو گئے۔ وہ ہندو کون تھا؟ اس کی زندگی میں یہ انقلاب کیسے آیا؟ اور اس کے جنازے میں کیا واقعات رونما ہوئے؟ آئیے یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ علامہ دوست محمد قریشی کی بیان کردہ روح کے زنگ کو اتارتی ہوئی داستان۔ وہ مدرسے کے قریب میں ایک محلے میں امیر ہندو گھرانے میں پیدا ہوا اور ہندوؤں کے اس گروہ سے تعلق رکھتا تھا جو سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ بچپن گزرا تو جوانی شروع ہوئی۔ بچپن کی طرح اس کی جوانی بھی نرالی تھی۔ وہ ایک ہمدرد نوجوان تھا، ہر دم ہر وقت کسی کی مدد کو تیار رہتا، مذہبی تعصب سے بالا تر، محلے کی سب خواتین کو ماسی کہتا، ان کے کام کرتا۔ جوانی سے اس کا معمول تھا کہ وہ صبح سویرے مدرسے کے کنویں پر سورج طلوع ہونے سے پہلے آتا، پانی نکال کر نہاتا اور پھر اپنی پیر سورج کی طرف کر کے اپنے سائے کی گردن پر نظر جما کر گھنٹوں کھڑا رہتا اور سورج کی پوجا کیا کرتا تھا۔ نہ اس نے کبھی مدرسے کے مولانا سے کوئی رابطہ بڑھانے کی کوشش کی اور نہ کبھی انہوں نے اسے کنویں پر نہانے اور نہ ہی مدرسے کے کونے میں اپنی عبادت کرنے سے روکا۔ وقت گزرتا گیا اور مولانا صاحب بوڑھے ہو گئے۔ نظم و نسق ان کے فرزند کے ہاتھ آیا۔ ادھر سوریہ مہاراج بھی، جو کہ ہندو تھا جن کا قصہ بیان ہو رہا ہے، وہ بھی عمر کے آخری دور میں داخل ہو چکے تھے، مگر معمولات میں کوئی ناغہ نہیں تھا۔ ایک دن بادل بنے ہوئے تھے اور سوریہ مہاراج نہا کر سورج کا انتظار کر رہے تھے، مگر بادل سورج کو دبوچے بیٹھے تھے۔ پتہ نہیں تقدیر کو سوریہ مہاراج پر ترس آیا یا خود ان کا اپنا موڈ مسلمان مولوی کو چھیڑنے کا بن گیا۔ وہ مولانا صاحب کے پاس جا کھڑے ہوئے۔ اس وقت وہ کیکر سے مسواک کاٹ رہے تھے۔ مہاراج نے کہا، نہ تو آپ کے بڑوں نے ہمیں مسلمان بنانے کی کوئی کوشش کی اور نہ ہی آپ ہمیں جنت میں بھیجنے کی کوشش کرتے ہو۔ سوریہ جی نے مذاق کے انداز میں مولانا صاحب کو چھیڑ دیا۔ مولانا صاحب نے پلٹ کر سوریہ جی کو دیکھا اور ان کا ہاتھ پکڑے پکڑے اپنے دفتر میں لے آئے۔ مولانا صاحب نے فرمایا، آپ سنائیے، آج ہمارے نصیب کیسے جاگے؟ آپ نے ہمیں وقت کیسے دے دیا؟ آپ جناب تو کسی کو لفٹ نہیں کرواتے۔ مولانا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مہاراج نے کہا، دیکھو بھائی، تم میرے بچوں کی جگہ ہو، مجھے غصہ دینے کی کوشش مت کرو۔ سوال پہلے میں نے کیا ہے، جواب بھی میرا حق بنتا ہے۔ آخر تم لوگ ساری دنیا کو مسلمان بنانے بستر اٹھائے پھرتے ہو۔ بھیا میں بھی تمہاری پڑوس میں عمر پوری کر کے چلا ہوں، مجھے کسی ایک بار جھوٹے منہ بھی نہیں پوچھا کہ میاں تم بھی مسلمان بننا چاہتے ہو یا نہیں۔ میاں سنا ہے پڑوسیوں کے بڑے حقوق ہوتے ہیں اسلام میں، چلو ہمیں پڑوسی کا حق ہی دے دیتے۔ سوریہ جی کی بات نے مولانا کو سنجیدہ کر دیا۔ وہ بڑے نرم لہجے سے بولے، سوریہ جی، میرے والد مرحوم کی جان نکلنے سے پہلے وصیت آپ کے لیے تھی۔ وہ فرماتے تھے، یہ سوریہ جنتی آدمی ہے، اس میں ساری عادتیں اللہ کی پسندیدہ ہیں، بس تھوڑا کاغذی کام باقی ہے۔ یہ اندر سے مسلمان ہے، اللہ کی رحمت اس پر ٹوٹ پڑنے کو تیار ہے۔ بس تم اس لمحے کے لیے تیار رہنا جب سوریہ جی میں اللہ کی محبت جاگے گی، اس وقت انہیں سنبھالنا تمہاری ذمہ داری ہوگی۔ مولانا کی بات سن کر سوریہ جی ہکا بکا رہ گئے۔ اچھا بھائی، تو مولانا مرحوم بہت پہنچی ہوئی ہستی تھے، ہمیں خبر بھی نہیں لگنے دی اور ہمیں پڑھتے رہے۔ خیر، مولانا نے پوچھا، سوریہ جی
آج آپ عبادت نہیں کر رہے۔ بیٹا تمہیں معلوم ہے سورج نظر نہ آئے تو ہماری عبادت نہیں ہوتی۔ اس پر مولانا بولے، اچھا سوریہ جی کبھی آپ آتے ہیں تو کبھی سورج دستیاب نہیں ہوتا، کبھی سورج ہوتا ہے تو آپ بیمار ہوتے ہیں۔ آج آپ دونوں موجود ہیں مگر ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے۔ یہ درمیان میں رکاوٹ کس نے ڈال دی ہے؟ بادل، سوریہ جی نے بڑے آہستہ سے کہا۔ اس پر مولانا نے کہا، اچھا سورج ایک ہلکے پھلکے بادل کے آگے مجبور ہو گیا یا کسی اور ہستی نے جو سورج سے طاقتور ہے اپنے حکم سے ایک رکاوٹ کھڑی کر دی اور سورج مہاراج آگ اگلنے کے باوجود مجبور ہو گئے۔ سوریہ جی خاموش رہے۔ اچھا سوریہ جی کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کے ناغے سے ناخوش ہو کر سورج نے بھی غصے سے اگلے دن ناغا کر دیا ہو اور طلوع ہونے سے انکار کر دیا ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سوریہ جی نے پلٹ کر سوال داغ دیا۔ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا سورج دیوتا کو غصہ نہیں آتا یا اسے آپ کے ناغے کی خبر نہیں ہوتی؟ مولانا نے نرمی سے گفتگو کو جاری رکھا۔ اس پر سوریہ جی نے بولا، غصہ بھی آتا ہے اور اسی غصے سے پناہ کے لیے ہی ہم ان کی پوجا کرتے ہیں اور انہیں ہماری پوجا کی خبر بھی ہوتی ہے، مگر کیا مولانا نے بات کو جاری رکھا، مگر سورج دیوتا مجبور ہے کہ وہ طلوع ہو، وہ اپنی مرضی سے طلوع اور غروب نہیں ہو سکتا۔ سوریہ جی نے ایک سوچتی ہوئی شکل کے ساتھ جواب دیا، مہاراج اگر دیوتا بھی مجبور ہوتے ہیں تو پھر ہماری مجبوریاں کیسے دور کریں گے؟ ایک مجبور دوسرے مجبور کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ کیوں نہ اسے مجبور کرنے والے سے ہی رجوع کر لیا جائے جو اسے طلوع اور غروب کرتا ہے، بادل بھیج کر اس کی دھوپ کو لپیٹ دیتا ہے۔ سوریہ جی چپ رہے۔ مولانا نے بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، سوریہ جی آپ کے پاس چھٹی کرنے کا اختیار اور ارادہ ہے۔ سورج کے پاس نہ چھٹی کا ارادہ ہے اور نہ ہی اس کے پاس کوئی اختیار ہے۔ سوریہ جی مہاراج آپ کو پتہ ہے، اسی ارادے اور اختیار کی بنیاد پر تمام کائنات اور اس کو سنبھالنے والے، اس کا نظام چلانے والے ملائکوں کو کہا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس کی بڑائی تسلیم کرو۔ آج کائنات میں خالق نے پہلی صاحب ارادہ، صاحب اختیار مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ خدا کے بعد ارادے کی مالک ایک ہستی پیدا کی گئی اور کائنات اور اس کو سنبھالنے والے فرشتوں کو آدم کے قدموں میں ڈال دیا۔ جس آدم کی اولاد میں سے آپ بھی ہیں اور میں بھی ہوں۔ آپ نے آج تک اس ارادے کو استعمال نہیں فرمایا، اپنے شرف کو استعمال نہیں کیا۔ اسے ویسے کا ویسے ہی رب کے پاس لے کر چلے جاؤ گے سوریہ جی، اور پھر اسے کیا منہ دکھاؤ گے؟ اس سجدے کی قیمت تو چکاتے جاؤ جو اس اختیار کے صدقے فرشتوں سے کرایا تھا۔ سوریہ جی ہکا بکا مولانا کی باتیں سنتے رہے۔ مولانا صاحب پر جلال و جمال کی دونوں صفات کا غلبہ تھا، کبھی ایک آ رہی تھی تو کبھی دوسری۔ لگتا تھا انہوں نے اپنے بزرگوں کی بات پلے باندھ کر خوب تیاری کر رکھی تھی۔ سوریہ جی آپ بہت نیک انسان ہیں، ہم سب نے آپ کو بچپن سے دیکھا ہوا ہے، شاید کہ مسلمانوں میں بھی آپ سے ہمدرد، سخی اور خدا ترس انسان موجود نہیں، مگر سوریہ جی پیپر ورک تو کرنا پڑے گا۔ دل کے دروازے کا تالا اندر سے کھلتا ہے۔ اللہ نے سنت بنا رکھی ہے، اس نے نبیوں کے باپ، بیٹیوں اور بیویوں کو بھی ہدایت نہیں دی جب تک کہ انہوں نے دل کا دروازہ خود نہیں کھولا۔ کسی کے گھر بغیر چاہے جانے سے اللہ نے منع فرمایا ہے، اس کا حکم ہے اسی کے گھر میں جاؤ جس گھر کا مالک محبت سے تمہیں بلائے۔ پھر وہ آپ کے اندر بغیر انس کے، بغیر آپ کے بلائے کیسے آ جائے گا؟ اس کی رحمت کا سمندر آپ کی چارپائی کے گر چکر کاٹتا رہتا ہے۔ سوریہ جی بس ذرا دل کی کھڑکی کھول کر دیکھیے وہ کیسے اندر آتا ہے۔ سوریہ جی اٹھ کر چلے تو لگتا تھا وہ زمین پر نہیں، پانی پر چل رہے ہیں۔ زمین ان کے پاؤں تلے سے کھسک گئی تھی۔ وہ رات قیامت کی رات تھی۔ دل میں طوفان پیدا ہو گیا تھا، رحمت کی جھڑی شروع ہو گئی۔ سوریہ جی ساری رات رو رو کر معافیا مانگتے رہے۔ وہ ڈر رہے تھے کہ وہ صبح سے پہلے کہیں مر نہ جائیں، کہیں پیپر ورک ادھورا نہ رہ جائے۔ انہوں نے اللہ سے اپنی ساری نیکیوں کے عوض صبح تک جینے کی مہلت مانگ لی۔
आज उन्हें जिंदगी की कदर आ गई थी। सुबह अभी मदरसा खुलने का वक्त नहीं हुआ था कि सूर्य जी मौलाना साहब के घर के दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। दरवाज़ा मौलाना साहब ने खुद खोला। लगता था वो इसी बात की तवक्को रखते थे। सूर्या जी की कैफियत से लगता था जैसे उनका पूरा वजूद बोल रहा हो मगर जुबान खामोश हो। मौलाना साहब ने उनका हाथ पकड़ा और अपनी बैठक में ले गए। सूर्या जी को चारपाई पर बिठाकर वो उनके कदमों में बैठ गए और फरमाने लगे, सूर्या जी महाराज, आप कुछ मत बोलिए, जुबान को बंद रहने दीजिए। आज खुद अल्लाह आपके वजूद को पढ़ रहा है। वो आपकी दावत कबूल करके आपके दिल में आ चुका है। सूर्या जी, मैं उसी के एहतराम में आपके कदमों में बैठा हूँ। ज़ारो कतार रोते सूर्या जी को उन्होंने खूब रोने दिया। वो जानते थे हर मुसलमान होने वाला पैदा होने वाले बच्चे की तरह रोता है और ये सेहत की अलामत है और जान की अलामत है। फिर अपने साथ नाश्ता करवाया और मदरसे के तमाम तलबा के सामने इस्लाम कबूल करवाया गया। अब्दुल्लाह नाम मुंतखब किया गया और इस्लाम कबूल करने के 10 दिन बाद अब्दुल्ला भाई बस एक बुखार में ही अल्लाह को प्यारे हो गए। वाक़ई की तफसीलात बयान करते हुए अलामा दोस्त मोहम्मद कुरैशी फरमाते हैं, अब्दुल्लाह के जनाजे पर लगता था एक हुजूम उमट पड़ा है। एक तो वो खुद नेक इंसान थे, बिला तफरीक मजहब व मसलक के हर एक के काम आने वाले। ऊपर से जो इकराम मुसलमानों ने उनका किया, उसने हिंदुओं के दिलों में मोहब्बत का तूफान भर दिया। लोग उनकी चारपाई को कंधा देने टूट पड़े। जनाजा शुरू हुआ तो ऐलान हुआ कि जनाजे में ताखीर की जाए। कई हिंदू भी मुसलमान होकर जनाजे में शिरकत चाहते हैं। शेखुल जामा ने कहा कि जो मुसलमान होना चाहते हैं वो सफ़ों में खड़े ही हमारे पीछे शहादतीन दोहरा लें, बाकी काम बाद में रहेंगे। बहुत सारे हिंदुओं ने जब शहादतीन का विरद शुरू किया तो जिनकी नीयत शायद मुसलमान होने की ना भी थी, वो भी जज्बात में बह गए। सैकड़ों लोग मुसलमान हो गए। इसके अलावा उनके हिंदू रिश्तेदारों को भी जनाजे में खड़ा होने से नहीं रोका गया।